وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، اس لیے ہارون علیہ السلام کے پاس بھی وہی بھیج دیجئے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ اور میرے ذمے ان لوگوں کے ایک جرم بھی ہے، سو مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھ کو قتل کر ڈالیں۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ۔ ارشاد ہوا کہ کیا مجال ہے، سو تم دونوں ہمارے احکام لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہی سنتے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم رب العالمین کے فرستادہ ہیں، یعنی اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی یہ آیات مبارک 13، 14، 15، 16 اور 17 5 آیات مبارک کی تلاوت بھی کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کا جو ہمارا درس تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ تم مصر جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو دعوت دین کی دعوت حق دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی، اس لیے درخواست ہے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما، یعنی وَيَضِيقُ صَدْرِي کہ میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان نہیں چلتی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون پس تو ہارون کے پاس بھی وہی بھیج، یعنی اس کو بھی رسول بنا دے۔ تو کیونکہ جو مجھ سے زیادہ فصیح ہے اس لیے ان کو بھی میرا شریک کار بنا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول کی اور یہاں یہی آیات کہ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی ہے۔ اس کے متعلق بعض مفسرین نے ایک حکایت نقل کی ہے۔ مشہور ہے کہ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائی شیرخواری کی حالت میں دریائے نیل سے نکلوا کر اپنا بیٹا بنایا تھا۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ زمانہ طفولیت میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرعون کی داڑھی جو ہیرے جواہرات سے مرصع تھی، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پر ہاتھ چلایا اور چمکتے ہوئے موتیوں کے ساتھ فرعون کی داڑھی کے چند بال اکھاڑ آئے، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہاں درمیان میں واقعے سے علیحدہ ضمناً یہ اس واقعے سے علیحدہ ہے، یہ بات بتلا دینا قابل ذکر ہے
کہ پہلے زمانے کے کفار کو بھی داڑھی پسند تھی. آج بدقسمتی سے ہمارے مسلمان داڑھی نہیں رکھتے. اور یہ جو گناہ ہے یہ کبیرہ کی زمرے میں آتا ہے کیونکہ سنت ہے. اور یہ روزانہ ہم گناہ کرتے ہیں صبح سویرے. جبکہ اس زمانہ کے مسلمانوں کو بھی اللہ ماشاء اللہ داڑھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی نوجوان ہیں بوڑھے ہیں جنہوں نے ابھی تک داڑیاں نہیں رکھی, اللہ تعالیٰ ان کو اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الغرض فرعون کو اس پر سخت غصہ آیا اور غضبناک ہو کر بچے کے قتل کرنے کا حکم دے دیا. فرعون کی بیوی نے شوہر کا یہ رنگ دیکھا تو عاجزی کے ساتھ عرض کیا, یہ تو نادان بچہ ہے, اس کو آپ کی عظمت کا کیا احساس ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آگ کا انگارہ اور یاقوت دونوں برابر ہیں. اب دیکھیں بچے ہو نا, ایک طرف رسی پڑی ہو ایک طرف سانپ ہو, پتہ نہیں چلتا ان کو, وہ نہیں ڈرتے, ہم ڈرتے ہیں. لیکن بچوں کے سامنے جو چیز بھی کئی اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں. تو فرعون نے کہا میں بھی اس کا امتحان کرتا ہوں, بھی اگر اس نے انگارے کو دیکھ کر ہاتھ کھینچا تو میں اس کو ضرور قتل کرا دوں گا. اس کو ڈر تھا, اس کے دل میں خوف تھا, جو اس کو نجومی نے بتایا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیرے لیے تیری خدائی کے لیے خطرہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا, اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کر لیا تھا. جب فرعون نے ایک طاشت میں یاقوت سرخ اور انگارے بھروا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے تو آپ نے جلدی سے ایک انگارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا, جس سے آپ کی زبان میں رکاوٹ ہونے لگی. اور فرعون کو بچے کی نادانی اور ناسمجھی کا یقین آ گیا اور معاملہ آیا گیا ہو گیا. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی زبان میں قدرتی لکنت تھی, بعض نے یہ لکھا ہے کہ لکنت قدرتی تھی, بعض نے لکھا ہے کہ یہ انگارہ منہ میں ڈالنے کی وجہ سے. جیسا کہ ہم نے سورۃ طٰ میں پڑھا تھا کہ آپ اللہ سے دعا آپ نے کی, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یہ آیات اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کیونکہ قرآن مجید کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ یہ خود ہی ایک آیات دوسری آیات کی اس کی صفت بیان کرتی ہے, اس کے ساتھ تعلق بیان کرتی ہے, اس کے ساتھ رابط ہے. تو اس آیات کا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا ان کو بھی وہی عطا فرما, ان کو بھی رسول بنا, اور میری زبان جو ہے وما ینطق لسانی صحیح نہیں, تو اس سے ساتھ رابط ہوتا ہے. آپ نے یہ بھی کہا قال رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرا سینہ کھول دے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میری مشکل آسان فرما, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کھول دے, یفقہوا قولی, مجھے سمجھ عطا فرما, اور یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے آل میں سے میرا وزیر بنا ہارون اخیدت بھی امری, اپنے حکم سے اپنے فیصلے سے میرے بھائی ہارون کو. تو یہ اس کے ساتھ ہے, ریلیٹڈ ہو رہی ہے نا, رابط ہو رہا ہے, اس آیات کے اس کے ساتھ رابط ہے. تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو بھی نبوت عطا ہونے کی درخواست کی کہ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخیدت بھی ازری کہ واشرکہ فی امری, کہ وہ میرے ساتھ اس کام نبوت میں میرا شروعی کو. اور یہاں بھی یہی ہے کہ ولا ینطق لسانی, کہ میری زبان نہیں چلتی, فارسل الی ہارون, پاس تو ہارون کے پاس بھی وہی پہ, یعنی اسے بھی رسول بنا دے. تو یہ آپس میں ہو گیا نا رابط. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے
اللہ تعالیٰ سے درخواست کی نبوت کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ درخواست قبول کر لی اور نبوت حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مل گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ایک درخواست اور پیش کی اور عرض کیا. ایک تو یہ درخواست تھی نا, دوسری درخواست کیا تھی کہ جب میں اس سے قبل مصر میں تھا تو میرے ہاتھ سے نادانستہ طور پر ایک فرعونی قتل ہو گیا تھا, تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ مصر میں جاتے ہی وہ تبلیغ رسالہ سے قبل ہی مجھ کو اس قتل کے جرم میں کہ قتل نہ کر ڈالیں. یہ بھی اندیشہ تھا. اس طرح میں تبلیغ دین نہ کر سکوں گا, تو اس کی بھی کچھ تدبیر فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ان کی کیا مجال ہے, ان کے پاس اختیار کیا ہے, ان کی مجال کیا ہے کہ جو ایسا کر سکیں. جو ہماری نصرت امداد تمہارے ساتھ ہے, تم دونوں بھائی ہمارے احکام لے کر اور ہمارے دیے معجزات اور نشانات کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں. اللہ نے ہمارے سروں پر نبوت کا تاج سجایا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس. اور دعوت دین کے ساتھ یہ بھی حکم لائے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو اپنی بیگار اور ظلم سے رہائی دے, کہ ان کے اصلی وطن ملک شام کی طرف ہمارے ساتھ جانے دے, کہ یہ اپنے اصل وطن ملک شام کی طرف چلے جائیں. یعنی انارسل مانا بنی اسرائیل, کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون کو پیغام الہی پہنچایا. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان گیا, کیونکہ بچپن اور جوانی کا کچھ حصہ اس کے پاس گزرا تھا. تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر کیا کہا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو دعوت دی اور فرعون نے جب پہچان لیا تو پھر اس نے اس دعوت کے جواب میں کیا کہا, انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.